أشهد أن محمد رسول الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ عورت اور مرد بالکل یکساں انہیریٹنس میں بھی اور شہادت میں بھی۔ پھر ہومو سیکسولیٹی اس کو بھی ایک نارمل انکلینیشن مانا جائے، یہ نہیں ہے کہ فطرت سے کوئی فرار ہے اور فطرت سے کوئی دور، نہیں، نارمل ہے۔ اچھا، عورت مرد کو شادی کرے گی نہیں کرے گی، گھر کا کام کاج کرنے کی وہ پابند نہیں ہے، اگر کرے گی تو ویج لے گی اپنے شوہر سے، اگر گھر کا کوئی کام کرے گی۔ اور یہ بھی بچے پیدا کرنا بھی کوئی اس کا فرض نہیں ہے، اگر وہ حمل اور ولادت کے سختیوں سے گزرے گی تو بھی ویجز لے گی مرد سے۔ تیسرا البتہ جو ہے اس میں ابھی کچھ ہم تھوڑا بہت ریلیکسنس شو کر رہے ہیں، لیکن بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز جو ہیں وہ این جی اوز کو جو دیے جا رہے ہیں وہ اسی کام کے لیے دیے جا رہے ہیں۔ تیسرا سوال آپ کا جو ہے میرا خیال ہے کہ میں نے کور کر لیا ہے، ویلیوز اینڈ انسٹیٹیوشنز آف ویسٹرن سویلائزیشن۔ ویلیوز بھی سامنے آ گئیں، انسٹیٹیوشنز بھی سامنے آ گئیں۔ سب سے بڑا انسٹیٹیوشن پارلیمنٹ، سب سے بڑا انسٹیٹیوشن بینک، باقی یہ ہے کہ جو بھی ایک فری سیکس، یہ ان کے انسٹیٹیوشنز ہیں۔ وائی ڈڈ ویسٹرن سویلائزیشن بیکم سو پاورفل؟ اس کا جواب بھی میں دے چکا ہوں۔ نمبر ایک تو یہ کہ ان کے پاس جو ٹیکنیکل طاقت تھی اس کا مقابلہ کرنے والے دنیا میں کوئی تھے ہی نہیں۔ اب there was no match۔ نمبر دو یہ کہ یہ ذرا نیسنٹ ہیومن پوٹینشل تھا، اور یہ ایک فلسفہ ہے ہسٹری کا، فلاسفی آف ہسٹری، کہ ایک قوم اٹھتی ہے، پوری قوت کو پہنچتی ہے، جوان ہوتی ہے، پھر ادھیڑ ہوتی ہے، اور پھر بوڑھی ہو جاتی ہے، پھر مر جاتی ہے۔ یہ قومیں ابھری، یہ اپنے ان ڈارک ایجز سے نکل کر آئیں، جو وحشت کا دور تھا اور وحشیانہ جو انداز ان کا تھا اس سے نکل کر آئیں۔ تو ان کے اندر ایک طاقت تھی، نیسنٹ پوٹینشل جس کو میں کہہ رہا ہوں۔ یہ اسپینگلر کا ویو ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ نیشنز اینڈ سویلائزیشنز وہ پیدا ہوتی ہیں، پھر بچپنا لڑکپن آتا ہے، پھر اس کے بعد جوانی آتی ہے، اس کے بعد ادھیڑ ابھر آتی ہے، اس کے بعد وہ بوڑھی ہو کر مر جاتی ہے۔ تو یہ تہذیب ابھی ویسے اپنی جوانی سے گزر آئی ہے، یہ اگر کھڑی ہے تو ٹیکنالوجی کے بل پر کھڑی ہے، اپنی تہذیب کے بل پر نہیں، اپنی طاقت ٹیکنالوجی۔ جو کچھ ہتھیار نیا میدان میں لے آتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ افغانستان میں روس کو بھگانے والا، ویسے تو کہنے کو ہم کہہ دیتے ہیں اور صحیح بھی ہے کہ جو جذبہ شہادت تھا یہ افغانوں کے اندر، اور وہ غلام رہنا نہیں جانتے تھے، لہذا انہوں نے جانیں دے کر، لیکن پھر یہ کہ ان کو یوز کیا امریکہ نے، ہتھیار بے پناہ، ڈالرز ٹرنک کے ٹرنک بھرے ہوئے آتے تھے، ان میں سے اس بہتی گنگا میں ہمارے جرنیلوں نے بھی ہاتھ دھوئے ہیں اور کروڑوں اربوں جو ڈالر ہے کمائے ہیں، اور بڑے بڑے ان کے بیٹے جو ہیں بڑے جو ہیں وہ انڈسٹریلسٹ بن کر آ گئے ہیں۔ کہاں سے آ گئے، کہاں سے پیسہ آ گیا؟ یہ جرنیل تو کبھی سائیکلوں پر گھوما کرتے تھے۔ بہرحال اس میں آخری فیصلہ کن ہتھیار کون سا تھا؟ سٹنگر میزائل۔ روس بھاگا ہے صرف سٹنگر میزائل کی وجہ سے۔ یہ میزائل کیا ہے؟ ہیلی کاپٹر آیا، گن شپ ہیلی کاپٹر سب سے بڑا ہتھیار تھا رشیا کا، اور اسے بچنے کی کوئی شکل نہیں تھی۔ ایسے بھی وہ بم لے آیا تھا کہ اگر جو بم آ کر پھٹے گا پہاڑ کے اوپر لگے گا، وہ پھٹے گا نہیں بلکہ اس کا برما چلنا شروع ہو جائے گا، اور وہ اس کو کھودتے ہوئے اندر پہنچ جائے گا، جہاں جا کر خلا آئے گا تب پھٹے گا، یعنی جہاں غاروں میں چھپے ہوئے ہوتے تھے افغان مجاہدین وہاں جا کر پھٹے گا۔ یہ ہتھیار روس کے پاس تھا، لیکن سٹنگر میزائل اس کا علاج ہی کوئی نہیں، وہ تو پیچھا کرتا تھا۔ یہ نہیں کہ آپ نے میزائل پھینکا ہے، لگ گیا تو لگ گیا، نہیں گیا تو گیا، نہیں، بلکہ وہ جائے گا، وہ ہیٹ کے ساتھ ساتھ جدھر جدھر وہ جہاز جا رہا ہے یا جدھر جدھر ہیلی کاپٹر جا رہا ہے وہ جائے گا، جا کے ہٹ کرے گا، اسے بھاگا۔ آپ کو معلوم ہے کہ فرسٹ گلف وار کے اندر جو نیا ہتھیار لے کر آیا تھا امریکہ، ایک تو یہ کہ اس کے جو جائنٹ بامبرز تھے، جو جہاز آئے تھے، اور جس طرح اس نے وہاں ان کی ساری کی ساری کمیونیکیشن کو جیم کیا، یہ سب ٹیکنالوجی تھی نا۔
لیکن وہ اسکڈ میزائل لے کر بیٹھا ہوا تھا صدام حسین. اس کا خیال تھا کہ میرے پاس بڑی طاقت ہے, میں یہاں سے تل ابیب کو اڑا سکتا ہوں. تو اسکڈ میزائل کا توڑ امریکہ لا کر اس نے دے دیا اسرائیل کو, جو اس کو کہتے ہیں پیٹریوٹ میزائلز, کہ اگر کوئی میزائل آ رہا ہوگا تو یہ راستے ہی میں اس سے ٹکرائے گا اور ہوا ہی میں وہ دونوں میزائل جو ہے ایکسپلوڈ ہو جائیں گے. اسکڈ میزائل کا علاج نکال دیا. اب پتہ نہیں اور کیا کیا ہتھیار ان کے پاس ہے, لیکن اس وقت ان کی تہذیب, اگر کہیں اسے تہذیب, ورنہ تو واقعہ یہ ہے کہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ دیار مغرب کے رہنے والوں, خدا کی بستی دکان نہیں ہے, کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کم عیار ہوگا. تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی, جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. یہ جو پروفیسی کہہ لیجئے اقبال کی طرف سے جو پیشن گوئی تھی 100% پوری ہو چکی ہے. تہذیب مغربی مر چکی ہے. یہ صرف سائنس اور ٹیکنالوجی کے بل پر کھڑی ہوئی ہے. اور اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں, جیسے حضرت سلیمان کا آپ نے سنا ہی ہوگا کہ وہ ایک عصا کے ٹیک لگا کر کھڑے رہے اور جنات کو جو بھی کام دیا گیا تھا اس کو سپروائز کرتے رہے. اسی حالت میں انتقال ہو گیا, جان نکل گئی, لیکن کھڑے رہے, وہ لاش کھڑی رہی, یہاں تک کہ دیمک نے چٹ کیا ہے عصا کو, عصا گرا ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی لاش گری ہے. اسی طرح دیمک چٹ کر چکی ہے اس تہذیب کو, جس کا سب سے بڑا مظہر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان قریب ہماری قوم کی اکثریت جو ہے وہ حرامزادوں پر مشتمل ہوگی. دس از دیئر سویلائزیشن. اور شادی کے لیے کئی مرتبہ بش نے تقریر ہے کہ شادی کرو, شادی کرو, کوئی شادی کرنے کو تیار. بھائی خامخواہ اس بندھن میں بندھے ہم, عورت کو لاکھ ضرورت ہے, اگر وہ آئے میرے ساتھ رہے, بچے بھی ہوتے رہیں گے, بٹ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو سائن دی میرج ڈاکومنٹ, وائی شوڈ آئی. یہ ہے تہذیب. تو تہذیب مر چکی ہے, ٹیکنالوجی کی بل پر کھڑی ہوئی ہے. تو وائی ڈیڈ ویسٹرن سیویلائزیشن بیکم سو پاورفل؟ اس کا جواب آ گیا. ہاؤ ادر سیویلائزیشن ریسپونڈیڈ ٹو ویسٹرن چیلنج. اصل میں اس کے ضمن میں ہنٹنگٹن کا حوالہ دوں گا. ہنٹنگٹن نے جو کلیش آف سیویلائزیشن میں بات لکھی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں کل 8 تہذیبیں ہیں. بلکہ حوالہ دیا ہے اس نے ٹوائن بی, جو اس دور کا سب سے بڑا فلسفی ہے, تاریخ کا, فلسفہ تاریخ کا ماہر. اس نے گنوایا ہے 20 سیویلائزیشن دنیا میں پیدا ہوئی ہیں, 12 مر چکی ہیں, ختم ہو چکی ہیں. اب موہنجو دڑو کی بھی تو کوئی سیویلائزیشن ہوگی نا. آخر عراق کے اندر نیبوکڈنیزر کے دور کی بھی جو ہے اس سے بھی پہلے کی بھی سیویلائزیشن تھی نا. تو 12 تو ختم ہو چکی ہیں, 8 موجود ہیں. ان میں سے 6 ہمارے ساتھ 5 کمپیٹیبل ہیں. ایک ہماری اپنی تہذیب اور 5 اور, یہ کمپیٹیبل ہیں. ان کی طرف سے کوئی ریزسٹنس نہیں ہے. مثلا سب سے بڑا ہمارے سامنے مثال ہے انڈین سیویلائزیشن. معلوم ہوتا ہے کہ بہن ہے, وہی ناچ گانا, رقص و سرود, شراب نوشی, یہ وہ سب کچھ, بے حیائی جو بھی تھا. ان کے ہاں شادی کا بندھن تھا, عورت کا ایک معاملہ تھا, وہ بھی اب ختم ہو رہا ہے. تو اس نے یہ کہا تھا کہ یہ جو 6 ہیں سیویلائزیشنز, ان میں سے 5 کو تو 7 سیویلائزیشن جو مزید ہیں, ہماری ایک اور 6 اور 2, ان میں سے 2 وہ ہیں کہ جو ہمارے ساتھ ایسیمولیٹ نہیں ہو سکتی. ایک مسلم سیویلائزیشن آف دی مسلمس, اسلامک سیویلائزیشن, اور دوسرے ہے کنفیوشین سیویلائزیشن آف چائنا. اچھا, یہ بات میں نے پہلی مرتبہ اس سے سنی ہے. میرا مطالعہ نہیں ہے, نہ میں چین گیا ہوں, نہ مجھے وہاں کے حالات معلوم ہیں. البتہ یہ کہ جب یہ میں نے چیز پڑھی تھی اس کے بعد ہی کچھ ہی عرصے کے بعد نیوز ویک کا ایک پورا شمارہ آیا تھا خاص, اور وہ تھا ریوائول آف کنفیوشس ان چائنا. تو کنفیوشنزم جو ہے وہ گویا کہ وہاں پہ ریوائیو ہو رہا ہے. ان 2 کو کہا ہے اس نے کہ یہ ہمارے لیے دے آر ہارڈ نٹس ٹو کریک. باقی 5 تہذیبیں جو ہیں یا 6 تہذیبیں جو ہیں, 5 کہنا چاہیے کیونکہ 6ٹھی تو ان کی اپنی ہے اور 2 یہ ہے, تو 8 کل تہذیبیں ہیں. تو یہ ریئیکشن ہے کہ باقی تہذیبوں کی طرف سے کوئی خاص جو ہے کنفرنٹیشن نہیں ہوئی ہے. تہذیب کے حوالے سے اگر کسی درجے میں مقابلہ کیا ہے تو صرف مسلمانوں نے کیا, لیکن وہ بھی صرف 3rd لیول پر. ریاست کی سطح پر سیکولرزم پورا تمام اسلامی ورلڈ جو ہے وہ قبول کر چکی ہے. انٹرسٹ بینکنگ کی بنیاد پر معیشت کا نظام پوری مسلم ورلڈ قبول کر چکی ہے. صرف جو لوور اسٹیٹم ہے, دی لوور اسٹیٹم آف سوسائٹی, یہ شرم حیا, کوئی شادی بیاہ کے معاملات,
کوئی جو ہے عصمت اور عفت کی بھی کوئی اہمیت، اور یہ کہ خاندان کی فیملی کی لائف کا بھی کوئی اہمیت ہے، خاندان کے ادارے کے مضبوط ہونے کی بھی کوئی ضرورت ہے، بڑے بوڑھوں کی خدمت کرنا جو ہے وہ گویا سے ایک طرح کی عبادت، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ابھی کچھ باقی ہیں، اور اس میں صرف مسلمانوں نے رجسٹ کیا ہے، باقی دنیا میں کسی اور سویلائزیشن نے میری معلومات کی حد تک رجسٹ نہیں کیا۔ اور یہی وجہ ہے چونکہ میں امریکہ آتا جاتا رہا ہوں، اب تو مجھے خیر 5 سال ہو گئے کہ میں نہیں جا سکا، 9/11 کے بعد تو انہوں نے مجھے ویزا دینا بند کر دیا، لیکن یہ کہ اس سے پہلے میں وہاں جا کر دیکھتا رہا ہوں کہ وہاں پر وہ جو ہے تہذیب، اس کا تو خاتمہ ہو چکا ہے، بالکل فیملی سسٹم بالکل ختم ہو چکا ہے، تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ شادی کے واعظ کہتا رہا ہے بش، لیکن شادی کرنے کو لوگ تیار نہیں ہیں۔ اور سب سے بڑی شکایت انہیں مسلمانوں سے کیا ہے؟ جو یہاں پر آیا ہے ہمارے ملک میں، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں، وہ ہمارے ساتھ مرج ہو گیا۔ وہاں چینی گئے ہیں، وہاں کورینز گئے ہیں، وہاں ویتنامیز گئے ہیں، وہاں انڈینز گئے ہیں، بے شمار گئے، بلکہ جو 100 سال پہلے وہاں عرب گئے تھے وہ بھی ان کے اندر پورے طور پر وہ بالکل ضم ہو چکے ہیں، ان کی تہذیب میں مدغم ہو چکے ہیں۔ لیکن یہ کہ اب جو 1970 کے بعد جو ایک امیگریشن ہوئی ہے بہت بڑے پیمانے پر، اور ہمارے یہاں سے ڈاکٹرز اور انجینئرز اور لائرز وغیرہ وغیرہ گئے ہیں، اور پورے عالم اسلام سے لوگ آئے ہیں، انہوں نے ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی آئیڈینٹی برقرار رکھتے ہیں، یہ ہمیں مکس نہیں ہوتے، ہماری پارٹیز میں نہیں آتے کہ شراب نہیں پینی ہے، ہمارے اور سوشل فنکشنز ہوتے ہیں وہ مکسڈ ہوتے ہیں، وہ نہیں آتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ ہیں جو کر رہے ہیں، لیکن بہت سے لوگ وہ ہیں جو نہیں کر رہے، انہوں نے اپنے اسلامک سینٹرز بنا لیے ہیں، تو یہ ہمارے ہاں ایک اپنی آئیڈینٹی برقرار رکھے ہوئے ہیں، یہ انہیں سب سے زیادہ کھلنے والی بات ہے۔ ہاؤ ادر سویلائزیشنز ریسپونڈیڈ ٹو ویسٹرن چیلنج، یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ ہاؤ مسلم ریسپونڈیڈ ٹو ویسٹرن چیلنج، وہ میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ 2 چیزیں 100% قبول کر چکے ہیں، اور تیسری چیز کے لیے اب جو جد و جہد ہو رہی ہے، ایک ہی حکم اور ایک ہی آرڈیننس، اور 30% عورتیں گھروں سے نکل کر آ کر اسمبلیوں کے اندر پہنچ گئی۔ یہ مکسڈ جو ہے ایک ثقافت پیدا کرنے کا سب سے بڑا کام تھا، اور سب سے بڑا جرم ہے میرے نزدیک مذہبی جماعتوں کا، کسی نے پروٹیسٹ نہیں کیا۔ ان کی گھٹی میں انتخابات پڑے ہوئے، گھٹی کے اندر خدر یہ تھا کہ اگر رجسٹ کریں گے تو انتخاب نہیں کرائے گا یہ، اور نظر آ رہی تھی کچھ جیسے بلی کو جو ہے خواب میں نظر آتے ہیں چھیچڑے لٹکے ہوئے، ایسے انہیں وہ اپنے یہ سارے جو بھی ان کو حاصل ہیں مراعات وہ نظر آ رہی تھی، لہذا کسی نے کچھ نہیں کہا، ٹھیک ہے، ورنہ پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ ڈیموکریسی کا باپ امریکہ ہے، وہاں ایسا ہے؟ پہلی مرتبہ کہتے ہیں 16% عورتیں جو ہیں وہاں کی جو کانگریس کے اندر ہو گئی ہیں، فار دی فرسٹ ٹائم۔ 33% کا کیا سوال، بھارت میں کہاں ہے؟ اور وہ عورتیں جو ہیں ان کی کوئی فکسڈ کوٹا نہیں ہے وہاں پر، ہاں کوئی عورت ہے وہ اپنا الیکشن لڑتی ہے، ہمارے ہاں بے نظیر لڑتی رہی ہیں، یہ عابدہ امام جو ہیں وہ لڑتی رہی ہیں، عورتیں لڑتی رہی ہیں، شاید تہمینہ دولتانہ نے بھی لڑا ہوگا، اللہ عالم، لیکن یہ کہ وہ اپنے مقابلہ کر کے سامنے آتے تھے، یہ نہیں تھا کہ اب جو ہے پروونشل اسمبلی کے ممبرز بیٹھے ہوئے وہ عورتوں کو جو ہے وہ 33% عورتوں کو نامینیٹ کریں گے، اور اب ان کے جو بھی انٹرسٹ ہوں گے اس سے وہ خود کیا حاصل کرنا چاہیں گے اس کا آپ اندازہ کر لیجئے، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ Why have Muslims failed in their response to the West؟ ہماری فیلیور کا سب سے بڑا سبب یہ ہے، میں ایک تو بیان کروں گا، وہ اسپینگلر کا پوائنٹ آف ویو۔ تہذیبیں اور قومیں اٹھتی ہیں، اپنے عروج کو پہنچتی ہیں، پھر گرتی ہیں، پھر ختم ہو جاتی ہیں۔ 12 تہذیبیں ٹوائنبی کے نزدیک ختم ہو چکی ہیں۔ ہمارا بھی معاملہ یہ تھا کہ ہمارا ایک اوپر کی جو موومنٹ تھی، اپر موومنٹ، وہ عربوں کی زیر قیادت تھی، عرب قوم، نیسنٹ پوٹینشل فرام دی ڈیزرٹ ایریا، فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی، بندہ صحرائی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اسلام تو خلافت راشدہ کے بعد سے ڈکلائن شروع ہو گیا، ملوکیت آ گئی، وہ اسلام کا نظام شورائی جو ہے حکومت کی سطح پر ختم ہو گیا، لیکن عرب بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے،
پھر بوڑھے ہو گئے، پھر مر گئے۔ ان کی موت کے لیے دو چیزیں ذہن میں رکھیے، پہلے کروسیڈرز نے آ کر ان کی جو ہے پٹائی کی، لاکھوں کو قتل کیا ہے۔ یہ جب 1099 میں یروشلم فتح کیا ہے کروسیڈرز نے، تو جتنا قتل عام ہوا ہے کہ گھوڑوں کے گھٹنوں تک خون کی ندیاں بہہ رہی تھیں یروشلم کی گلیوں کے اندر۔ اور یہ لکھنے والے ویسٹرن جو ہیں آتھرز ہیں، انہوں نے شرم کے ساتھ، سر جیسے معلوم ہوتا ہے کہ نیچے کیا ہوا ہے، اور شرما کر بات لکھ رہے ہیں، حقیقت کو لکھا ضرور ہے انہوں نے۔ اور اس کے بعد تاتاریوں کے ہاتھوں آئے اور کروڑوں مسلمان قتل ہوئے، ناٹ لیکس، نوٹ اٹ، لٹرلی کروڑوں۔ پوری خارزم شاہ کی حکومت عظیم ترین، دی گریٹر خراسان، دی خراسان بزرگ، دی گریٹر خراسان، ختم۔ ایسا بھی کیا ہے کہ ایک شہر کی ساری آبادی کو قتل کیا اور ان کے دھڑ تو پھینک دیے، صرف سر جو ہے سرے ایک جگہ جمع کیے، ایک پہاڑی کی شکل دی ان کو، اس کے اوپر تخت جمایا گیا اور کسی تاتاری وحشی سردار نے اس تخت پہ بیٹھ کے شراب پی۔ This happened in the 13th century of Christian era۔ 1258 میں فال آف بغداد کے ساتھ عرب قوم کی موت واقع ہو گئی۔ قومیں رہتی ہیں، اس کے بعد ان کے لیے قیادت نہیں تھی، اس کے بعد سے مسلم ورلڈ کی، مسلم امہ کی قیادت عربوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کی طرف سے یہ معجزہ ہو گیا، جنہوں نے کروڑوں مسلمانوں کو قتل کیا تھا وہ خود اسلام لے آئے۔ ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اس کے بعد 4 عظیم ترین مملکتیں جو بنی ہیں انڈیا میں، کون تھے یہ؟ خاص طور پر مغل، ترکان تیموری، یہ ترک تھے۔ ایران میں ترکان صفوی، دی صفوید ٹرکس، پھر دی سلجوق ٹرکس، مڈل ایسٹ کے اندر سلجوقی، اور اناطولیہ سے جو ایشیا مائنر سے شروع ہو کر جو نکلے ہیں، پھر آٹومان ٹرکس۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ یورپ کا مشرقی حصہ پورا فتح کیا، ویانا کی سیج تک گئے ہیں، وہاں سے واپسی شروع ہوئی ہے۔ جیسے حضور کے زمانے میں ٹورز تک پہنچ گئے تھے، تقریباً 200 میل رہ گیا تھا پیرس حضور کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کا انتقال تو 632 میں ہو گیا ہے، اس کے بعد جو ہے 732 میں وہ شکست ہوئی ہے وہاں پر۔ اسی طرح ویانا کا جب اٹھانا پڑا ہے محاصرہ، تو وہاں سے بیکورڈ موومنٹ شروع ہوئی ہے۔ لیکن یہ کہ یورپ کا بہت بڑا حصہ جو ہے ترکوں کے زیر نگی رہا ہے، 400 برس تک خلافت بھی ان کے پاس رہی۔ پھر ڈاؤن فال آ گیا۔ اب ہم اس دوسرے ڈاؤن فال کے لوئسٹ ایب پر کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ لوئسٹ ایب شروع ہوا ہے 1924 سے۔ 1924 میں خلافت ختم، صرف ایک سمبل تھا، اے سمبل آف مسلم یونٹی، ختم۔ اور سن 14 سے 18 تک کی جو جنگ تھی، اس کے نتیجے میں گریٹ آٹومان امپائر جسٹ وینشڈ فرام دی سرفیس آف دی ارتھ، اور ایٹ لیسٹ آئی کین سے فرام دی میپ آف دی ورلڈ۔ زمین تو ختم نہیں ہوا کرتی نا، لیکن یہ کہ بھارت آٹومان امپائر کہاں تھی، یہ آج کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ کہاں بتائیے ذرا نقشے کے اندر کہاں تھی، ختم۔ حصے بکھرے ہو گئے عالم اسلام کے۔ بغاوت کروائی تھی ترکوں کے خلاف عربوں سے، کرنل لارنس، اس نے جو بغاوت کروائی ہے، یہ جو شاہ بیٹھا ہوا حسین کا، اس کا پردادا جو تھا، اس نے بغاوت کی تھی اور ترکوں کو ذبح کیا تھا، ترکوں کو قتل کیا تھا، حرم شریف میں قتل کیا ہے ترکوں کو۔ اس لیے کہ قلعہ موجود تھا، جو لوگ، اب تو وہ ختم ہو گیا قلعہ، جو لوگ کچھ عرصے پہلے گئے ہیں وہاں پر، تو پہاڑی جو ہے باب عبدالعزیز کے سامنے وہاں پہاڑی نظر آتی ہے، اور پہاڑی کے اوپر ترکوں کا قلعہ ابھی تک موجود تھا۔ وہ وہاں موجود تھے، توپیں موجود تھیں، وہ توپیں چلا سکتے تھے، لیکن انہوں نے خانہ کعبہ کو نقصان پہنچانا گوارا نہیں کیا۔ ان کی نگاہوں کے سامنے ترک جو ہے فوجی وہاں پر ذبح کیے جاتے تھے، اور وعدہ کیا تھا، ہم تمہیں آزادی دیں گے۔ ترکوں کے غلام کیوں ہو گئے ہو؟ آزادی کیا دی؟ سب حصے بکھرے کر لیے۔ عراق انگریزوں کے پاس رہے گا، مصر انگریزوں کے پاس رہے گا، شام فرانسیسیوں کے پاس رہے گا، فلسطین کا بھی مینڈیٹ انگریزوں کے پاس رہے گا، لیبیا اطالویوں کے پاس رہے گا، الجزائر فرانس کے پاس رہے گا، وغیرہ وغیرہ، موریٹانیہ اسپین کے پاس رہے گا، وغیرہ وغیرہ۔
تو یہ لوور اسٹیپ تھا. تو ہم اس اعتبار سے اس وقت تاریخی پہلو سے وہ اپنے دو عروج دیکھنے کے بعد، پہلا عروج انڈر دی لیڈرشپ آف دی عربس، دوسرا عروج انڈر دی لیڈرشپ آف دی ٹرکس، اب یہ دونوں نیچے زمین پر پڑے ہوئے ہیں. ایک تو یہ ہے جو حقیقت ہے جس کو سمجھنا چاہیے، اور دوسرے یہ کہ ہمارا اصل سبب کیا ہے. اسے میں کہوں گا ایمان کی کمزوری. مغرب کا فلسفہ جب ہمارے سر پر آ کر سوار ہو گیا تو اس سے ہمارے ایمان کی جڑیں کھد گئی. مسلمان تو ہم رہ گئے، مومن نہیں رہے. وہ جو پرسنل کنوکشن ہوتی، یقین، جس کو اقبال کہتا ہے یقین پیدا کرے ناداں یقین سے ہاتھ آتی ہے، وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری. یقین نہیں رہا. یقین کہاں ہے؟ وی ہیو اونلی اے ریشیل کریڈ. یہ ہمارا ایک نسلی عقیدہ ہے جو والدین سے ہمیں منتقل ہو گیا ہے. وی آر مسلمز اونلی بیکاز وی ور بورن آف مسلم پیرنٹس. دیٹس آل. ڈو وی ریئلی بلیو ان اللہ؟ Do we really believe He is all powerful? Do we really believe He is present everywhere? Do we really believe in the life hereafter? That it is the real life and it is the eternal life. Do we believe? جانبداری نہ کیجیے، اپنے گریبانوں میں جھانکیے. اور یہ تو آپ لوگ وہ ہیں جن کا ایک دینی ذوق ہے، مزاج ہے، آپ سوچ رکھتے ہیں، آپ چل کر آئے ہیں یہاں. آپ لوگوں کا کیا حال ہے؟ چاہے وہ جدید تعلیم یافتہ لوگ ہیں اور چاہے وہ عوام الناس ہیں. ایمان کہاں ہے؟ اور ایمان کیوں ختم ہوا یہ بھی نوٹ کر لیجئے. اس کی تشخیص کی تھی 20ویں صدی عیسوی کے مفکر اعظم قرآن سے دوری. قرآن کو بند کر دو، انہیں علم کلام میں الجھا دو، انہیں تصوف میں مگن کر دو، مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے. قرآن کو بند کر لو، ورنہ قرآن میں تو یہ پڑھیں گے تو ملوکیت کے خلاف بات سامنے آئے گی، بادشاہت کے خلاف، سرمایہ داری کے خلاف. لہذا اس کو بند کر دو. اول تو یہ کہ عربی زبان جو ہے وہ ایران نے آ کر بیریئر لگا دیا کہ عربی رک گئی. یہ بھی ایک تاریخی حقیقت سے نوٹ کر لیجئے. عربین پیننسولا یوں چلتا ہے، نیچے سے چوڑا ہے، اوپر سے تنگ ہے. ادھر سے خلیج فارس آ رہی ہے اور ادھر سے بحر قلزم آ رہا ہے. اچھا، اس کے اوپر جو ہے تاج بڑا رکھا ہوا ہے، وہ بھی عرب ورلڈ ہے. عراق عرب اور شام عرب، اور اس کو کہتے ہیں الجزیرہ. یہ جزیرہ نمائے عرب جو ہے الجزیرہ ہے. یہاں سے اسلام نکلا، مسلمان نکلے. فتوحات شمال میں تو خیر کوہ قاف جو ہے وہ رکاوٹ تھا، زیادہ آگے جا نہیں سکتے تھے. مغرب میں پھیلا، مشرق میں پھیلا. فتوحات تو دونوں طرف یکساں ہوئی، لیکن کلچرل وکٹری جو ہے وہ ایسٹ میں حاصل نہیں ہو سکی، صرف ویسٹ میں ہوئی. چونکہ شمالی افریقہ جو ہے بیرن تھا، وہاں کوئی کلچر تھا ہی نہیں، وہاں کوئی تہذیب تھی ہی نہیں، نہ کوئی فلسفہ تھا، نہ کوئی ادب تھا. لہذا ویکوم تھا. اس ویکوم کو عربی نے آ کر کیپچر کیا، اور آج پورے شمالی افریقہ کی زبان عربی ہے. کیسے ہو گئی؟ That was due to that vacuum of culture. عرب آ کر چھا گئے، ان کی تہذیب چھا گئی، ان کی زبان چھا گئی، اور بڑے خوش قسمت رہے کہ اب ان کی مادری زبان ہے جس میں قرآن مجید ان کے پاس موجود ہے. مشرق کی طرف جب بڑھے ہیں، عراق سے نکل کر، شام سے نکل کر گئے مغرب کی طرف، عراق سے نکل کر آئے مشرق کی طرف. جو ایران ہے اس کا اپنا کلچر تھا، اس کی تہذیب تھی، اس کی زبان تھی، اس کا لٹریچر تھا، اس کی شاعری تھی، اس کا فلسفہ تھا. لہذا کلچرلی اسلام ایران کو فتح نہیں کر سکا. پولیٹیکلی فتح کیا ہے، اور اس کے بعد ٹیکس آ گئے، انہوں نے بھی پرشین اختیار کیے. ہمارے ہاں جو 800 برس حکومتیں رہی ہے تو پرشین واز دی آفیشیل لینگویج، ناٹ عربک. عربی جاننے والے جو ہیں وہ تو صرف چند مولوی لوگ ہوتے تھے، اور وہ بھی عربی کہاں جانتے تھے، وہ تو فقہ پڑھتے تھے اصل میں. اس لیے کہ 3 عہدوں کے لیے آدمی درکار تھے. سول سروس تھی یہ ان کی، مسلمان حکومتوں کی، کہ انہیں قاضی چاہیے، میجسٹریٹس، دے مسٹ بی ایکسپرٹ ان لا،
مفتی چاہیے، یوس کنسلٹنٹس مفتی، اور خطیب چاہیے جامع مسجدوں کے لیے۔ اس کے لیے انہوں نے نظام بنایا، ایک تعلیمی نظام۔ اس میں زیادہ زور نہ عربی زبان پر ہے نہ قرآن پر ہے، سارا زور فقہ پر ہے۔